کیا جنرل فیض حمید لمبی حکمرانی چاہتے تھے؟ کون سے سیاسی مفادات تھے؟ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ساتھ آگے کیا ہوگا؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیوں کے متعدد واقعات ثابت ہونے پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ مارشل کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کیس میں جو بھی ملوث ہو، خواہ اس کا کوئی بھی عہدہ یا حیثیت ہو، اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے کام کرتا ہے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو پاک فوج کے خود احتسابی کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ ثبوت اور شواہد کی روشنی میں ذمہ داروں کو ان کے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ فیض حمید کے خلاف جاری کارروائی اس بات کی دلیل ہے۔ تو دوستوں، یہ کون سے سیاسی مفادات تھے؟ یہ کون سا مخصوص سیاسی ایجنڈا تھا جن کی وجہ سے فیض حمید کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا؟ سیاسی امور میں عمل دخل کے پیچھے ان کے اصل عزائم کیا تھے؟ فیض حمید کو حراست میں لیے جانے کے بعد سے جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ انتہائی لرزہ خیز ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جنرل ضیاء الحق اور جنرل ایوب خان کی طرح پاکستان پر طویل عرصے تک حکمرانی کے آرزومند تھے۔ اس مقصد کے لیے بالخصوص تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو استعمال کر کے ملک میں پارلیمانی کے بجائے صدارتی نظام نافذ کرنا ان کے منصوبے میں شامل تھا۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن بھی صدر مملکت بننے سے پہلے روس کی خفیہ ایجنسی کے جی بی کے سربراہ تھے اور انہوں نے طویل عرصے سے ملک کی صدارت سنبھال رکھی ہے۔ انہوں نے لڑکھڑاتے اور تباہ حال روس کو اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا، لیکن عمران خان اور فیض حمید سے یہ امید قطعی نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ انہیں ملک سنبھالنے کے لیے جتنا عرصہ ملا انہوں نے اسی میں ہی ہر چیز کا بھٹا بٹھا دیا۔ یوں سمجھ لیں کہ عمران پلس فیض گٹھ جوڑ کے ذریعے پاکستان میں 1958 کی تاریخ دہرائی جانے والی تھی جب اسکندر مرزا صدر مملکت اور جنرل ایوب خان آرمی چیف تھے۔ فیض حمید بھی عمران خان کو قبل از وقت انتخابات میں وزیر اعظم بنوا کر پہلے آرمی چیف اور ریٹائرمنٹ کے بعد صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے قبل از وقت عام انتخابات منعقد کرانے کا منصوبہ تھا۔ عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں اسی مقصد کے لیے تحلیل کی تھیں۔ ان دو صوبوں میں اکثریت حاصل کر کے قومی اسمبلی میں 2 دہائی اکثریت کا حصول آسان ہوتا اور پارلیمنٹ آئین میں تبدیلی کر کے اسے پارلیمانی سے صدارتی بنانے میں کامیاب ہو جاتی۔ عمرانی منصوبے کے مطابق آئین کو صدارتی بنانے کے بعد آرمی چیف کا عہدہ فیض حمید کو سنبھالنا تھا۔ تاریخی اوراق پلٹیں تو جنرل ایوب خان کے مارشل لا سے 3 ہفتے پہلے صدر اسکندر مرزا کا ایک خط سامنے آتا ہے۔ وزیر اعظم ملک فیروز خان نون کے نام لکھے گئے خط میں صدر اسکندر مرزا نے لکھا تھا کہ میں بڑے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس ملک میں استحکام اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک تمام ذمہ داریاں میں خود نہ سنبھال لوں۔ 23 مارچ 1956 کا آئین نہ صرف ناقابل عمل ہے بلکہ پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے لیے خطرناک بھی ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ لہٰذا مملکت کے سربراہ کی حیثیت سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئین کو منسوخ کر دوں، تمام اختیارات خود سنبھال لوں۔ مجھے صرف یہ افسوس ہے کہ آپ کی وزارت عظمیٰ کے دور میں یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے۔ میں نے جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا ہے۔ آپ کو یہ خط ملنے تک وہ اپنے اختیارات سنبھال چکے ہوں گے۔ دوستوں، صدر اسکندر مرزا کا یہ خط اکتوبر 1958 کے مارشل لا کا دیباچہ تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید بھی اگر آرمی چیف بننے میں کامیاب ہو جاتے تو عمران خان یا بلاول بھٹو زرداری اپنی باری لے کر رخصت کر دیے جاتے اور جنرل ایوب خان کی طرح فیض حمید بھی صدارتی اختیارات کے تحت انعان حکومت سنبھال کر طویل حکمرانی کی نئی داستان رقم کرتے۔ مگر اب یہ سب کچھ بدل چکا ہے۔ عمران خان اور فیض حمید قید میں ہیں اور ان کے عزائم خاک میں مل چکے ہیں۔ ثابت ہو گیا کہ انسان اپنے منصوبے بناتا ہے مگر قدرت کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ساتھ آگے کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن کیا سیاستدان اس تازہ مثال سے عبرت حاصل کریں گے یا تاریخ یوں ہی اپنے آپ کو دہراتی رہے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔